السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب زدني علما۔ سورہ پارہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں ایک حصہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ علم کی کثرت، علم میں اضافہ کے لیے اپنے رب سے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: وقل، اے نبی آپ کہیے، رب زدنی علما، اے میرے رب تو مجھے مزید علم عطا کر، اے میرے رب تو میرے علم میں اضافہ کر دے، علم میں بڑھوتری کر دے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو جس قدر زیادہ ہوگی اتنا ہی انسان کو فائدہ پہنچائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جس چیز میں اضافہ اور کثرت کی دعا کرتے تھے ان میں سب سے پہلی چیز علم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعا نہیں کی اے اللہ مجھ کو مال دے دے، میری دنیا کو بہتر بنا دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جس چیز کو مانگا ہے رب العالمین سے اضافے کے ساتھ، کثرت کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، وہ ہے علم۔ وقل رب زدنی علما، اے اللہ، اے میرے رب تو میرے علم میں اضافہ کر دے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی علم عطا کرنے والا ہے، علم دینے والا ہے، سکھانے والا ہے، بتانے والا ہے، دل تک بات پہنچانے والا ہے۔ اور علم کی ضرورت اور علم کی حاجت انسان کو بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ جو شخص دین کا جس قدر علم سیکھتا ہے، دین کا علم جس قدر زیادہ سیکھتا ہے، اس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا اسی قدر اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اس کے دل میں خشیت پیدا ہوگی، اس کے دل میں نور ہوگا، ہدایت ہوگی، توفیق حاصل ہوگی، وہ گناہوں سے بچے گا، جنت کے راستے پر چلے گا، شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ جو جس قدر علم سیکھے گا اس قدر وہ ایمان اور ہدایت پر رہے گا، جنت کے راستے پر ہوگا، کیونکہ علم، دین کا علم نور ہے، دین کا علم یہ نور ہے۔ اس سے حق اور باطل میں فرق ہوتا ہے، علم ہی کی بدولت آدمی حق اور باطل میں فرق کرتا ہے۔ علم اگر نہ رہے تو سوائے بربادی کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ بہت ہی اہم بات ہے کہ اگر آدمی کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہ ہو، بہت بڑی بربادی کا سامان ہے۔ جہالت کی وجہ سے، علم کے
نہ ہونے کی وجہ سے زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، علم کے نہ ہونے کی وجہ سے شرک اور بدعت بڑی تیزی سے پھیلتا ہے، جہالت کی وجہ سے نافرمانی اور بغاوت اور فساد کی بہتات ہوتی ہے، کثرت ہوتی ہے۔ اگر آدمی دین کا علم حاصل کرنے لگے تو پھر وہ بدعات اور خرافات سے بچے گا، صحیح دین کا امتیاز کرے گا، انتخاب کرے گا، صحیح راستے پر چلے گا۔ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی وہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ آخر کیا وجہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی آیت یہ نازل فرمائی کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، اپنے رب کے نام سے پڑھو، دین کا علم حاصل کرو۔ آخر کیا وجہ تھی؟ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہا کہ شرک مت کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ شراب مت پیو، بدکاری مت کرو، سود مت کھاؤ، زنا مت کرو۔ ان ساری برائیوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے پہلے منع نہیں کیا، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، علم حاصل کرو، جو سب سے پہلی آیت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے رب سے دعائیں کرتے تھے علم کے واسطے، جیسے کہ قرآن نے کہا کہ اے نبی آپ مانگیے اپنے رب سے، کس چیز کو مانگیے؟ علم میں کثرت، علم میں اضافہ، علم میں بڑھوتری۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر روز فجر کی نماز کے بعد جو دعائیں پڑھتے تھے، اذکار پڑھتے تھے، ان میں سے ایک مبارک ذکر یہ بھی ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ تو مجھ کو علم نافع عطا کر، میں تجھ سے علم نافع کا سوال کر رہا ہوں، وہ علم جو نفع پہنچانے والا ہو، دین دنیا آخرت میں فائدہ پہنچانے والا ہو، ایسے علم کو میں طلب کر رہا ہوں، تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دعائیں کرتے ہیں، لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اوقات کو علم کے سیکھنے کے لیے خاص کریں، اپنے وقت کی حفاظت کریں اور دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالیں، ٹائم نکالیں، دینی کتابوں کو پڑھیں، علماء کے دروس سے استفادہ کریں، جمعہ کے خطبات سے فائدہ اٹھائیں، جو صبح و شام درس کرتے ہیں ان دروس کو اچھی طرح سنیں اور ان قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا اور گھر میں اور زندگی میں خیر و برکت سے آدمی مالا مال ہوگا۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔